اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کو پروگرام 40 سفر عشق میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کربلا ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات ماہ سفر کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر ہدف یہی ہے کہ ناظرین تک 40 کے لمحات اور 40 کا فلسفے کو پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، ہماری بحث 40 بحثیت عشق، یہ سفر ایسا عشق کا سفر ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، ایسا سفر عشق ہے جو انسان کو اعلی علیین تک پہنچاتا ہے، ایسا سفر عشق ہے جو انسان کو ولایت محور بناتا ہے، ایسا سفر عشق ہے جو انسان کو خلیفۃ اللہ بننے کی راستہ سکھاتا ہے، ایسا سفر عشق ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے بالا کرتا ہے، جو انسان کو فرشتوں سے اوپر لے کے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بات ہو رہی تھی ہماری حضرت آدم کی خلقت سے لے کے حضرت موسیٰ، اور آج ہم حضرت عیسیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا یہ شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ آغا آج کا جو برنامہ ہے اس میں ہماری گزارش ہوگی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی، حضرت عیسیٰ کا کردار تھا جو حضرت عیسیٰ نے کیا، حضرت موسیٰ کے بعد عموماً شریعت بظاہراً حضرت موسیٰ کی ہی شریعت حضرت عیسیٰ نے آگے ادامہ دی، لیکن کیا حالات تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، اور کہاں انہوں نے خود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ توسل کیا؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا عیسیٰ روح اللہ۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ اور خصوصاً حضرت زینب اولیاء کی خدمت میں، اور ان تمام دونوں ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو دینداری تھی اور دینداری کی جو حالت تھی، وہ شاید ہمارے اپنے زمانے سے بہت شبیہ ہے، عجیب ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں وہی شریعت ہے جو حضرت موسیٰ کی شریعت ہے، کوئی نئی شریعت یہاں پر فی الحال نافذ نہیں ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پر مسیحیت کا کیا کردار ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیا فرق ہے یہودیت میں اور مسیحیت میں، وہ انشاءاللہ کبھی کسی یعنی زیادہ جب ہم کہتے ہیں کہ نئی شریعت نہیں آئی ہے، یعنی کوئی جدید احکام ہمیں نظر نہیں آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر، یعنی وہی جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے وہی احکام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً اس میں موجود ہے۔ لیکن جو مشکل ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم بنی اسرائیل ہے، درست، وہ شدید دنیا پرستی کا شکار ہو چکی ہے، مادہ پرستی، شدید مٹیریلزم کا شکار ہو چکی ہے، درست۔ یعنی انسان کا مقصد تو من عالی تک پہنچنا تھا، من حیوانی میں پھنس گئے، من حیوانی کی طرف تنزل کر گئے۔ کیوں؟ اس تحریف دین کی وجہ سے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تو میں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یعنی قوم بنی اسرائیل، یہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہوئی، خصوصاً وہ سب سے بڑا امتحان کہ اگر وہ پاس کر جاتے تو ایک عظیم الہی حکومت جس کو ملک عظیم کہا جاتا ہے وہ بن جاتی، لیکن کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ کیونکہ دین کے اندر تحریف ایجاد ہو گئی، اور وہ اپنے زمانے کے ولی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کر کے من عالی سے
من دانی اور من حیوانی حیوانی کی کی طرف یعنی شقاوت کی طرف تنزل کر گئے۔ یہ جو ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کا مثلاً دنیا پرستی اور یہ چیزیں تھی، آیا اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو کلچر تھا جی جی یعنی رفاع اور اتنا زیادہ کلچر نے اوج کیا، آیا اس کا بھی ایک وجہ تھی، یہ بھی وجہ تھی جو دنیا پرستی کا مطلب یہی ہے نا، دنیا پرستی دیکھیں دنیا دو قسم کی ہے، درست ایک وہ دنیا ہے جس کو کنڈیم کیا گیا، جس کی مذمت کی گئی ہے۔ درست خود امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں بارہا دنیا کو کنڈیم کیا ہے۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہاں میں مطلب 3 طلاقیں دیتا ہوں، یہ کون سی دنیا ہے؟ جو مذمت شدہ ہے۔ لیکن ایک اور دنیا ہے کہ جس کو اسلام موٹیویٹ کرتا ہے، ہوں، جس کو مزر الاخرہ کہا جاتا ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی وہ امام علی علیہ السلام جو اس دنیا کو کنڈیم کر رہے ہیں، وہ اس دنیا کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں امام علی علیہ السلام؟ کہ دنیا اولیاء خدا کے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، اللہ اکبر، عبادت گاہ ہے۔ عبادت گاہ ہے اولیاء خدا کے لیے۔ آپ دیکھیں وہی، اب کیا فرق ہے دونوں دنیا میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ دنیا مذموم ہے اور مذمت شدہ ہے کہ جس سے انسان اپنا تعلق جوڑ لے، درست جس سے انسان محبت کرے۔ فرض کریں میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، خوب، یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں کمال حاصل کر سکتا ہوں، علم حاصل کر سکتا ہوں، اور بہت سارے اس کے اندر فوائد ہیں۔ لیکن اگر میں اس سے محبت کرنے لگوں، ادھر ہی رک جاؤں، تو میں در حقیقت اس من حیوانی کی طرف تنزل کر رہا ہوں۔ یہ وہ دنیا ہے جو مذمت شدہ ہے۔ اس دنیا سے امام علی نے منع کیا۔ 3 طلاقیں لی ہیں، منع کیا ہے۔ لیکن وہ دنیا کہ آپ اسی لیپ ٹاپ کے ذریعے، اسی موبائل کے ذریعے کمال حاصل کر لیں، یہ وہ دنیا کہ جو مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ وہ دنیا جو اولیاء کے لیے۔ ورنہ اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے الحمدللہ جتنے بھی مجتہدین کرام ہیں اور جو جدید مجتہدین آ رہے ہیں، وہ سب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ دنیا ہے جو مسجد ہے اولیاء خدا کے لیے۔ مثلا بھی جیسے آج زمانہ اے آئی کا، تو جہاں سننے میں آیا ہے کہ بہت سے علماء نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ بنائے ہیں جہاں پہ اے آئی ابھی خود حوزہ علمیہ کم کے اندر اے آئی کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ اتفاقاً اے آئی کے اوپر در سے خارج ہو رہے ہیں ایسے ہی حوزہ علمیہ کم کے اندر۔ تو اے آئی دیکھیں، دین کبھی بھی ابزار اور ٹولز کو منع نہیں کرتا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، درست لیکن اس صورت میں نعمتیں اگر ان سے محبت نہ کی جائے، درست یہ وہ معیار اور کرائٹیریا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ دنیا جس کو امام علی علیہ السلام نے مذمت کی تھی، وہ زیادہ رنگ غلبہ پا چکی تھی، وہ برجستہ ہو چکی تھی، منیت اور انانیت کا شکار ہو گئے تھے بنی اسرائیل، من دانی اور من حیوانی کا شکار ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت خوبصورت روش اپناتے ہیں۔ درست اب یہاں پر مأموریت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ مأموریت یہ ہے کہ اس ڈسٹورٹڈ اور ڈیویٹڈ تحریف شدہ معاشرے کو اس کو دوبارہ احیا کیا جائے، ہاں اس کی دینداری کو، اس کی معنویت کو دوبارہ احیا کیا یعنی جائے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو امام زمانہ کے ساتھ زیادہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ کہ انشاءاللہ دوبارہ اس کے امام بھی احیا کریں گے، اور امام بھی بالے، امام بھی احیا کریں گے، وہی کام جو حضرت عیسیٰ نے کیا۔ اب احیا کی روش کیا ہے درست جو حضرت عیسیٰ نے اپنا، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ شاگرد تربیت کی ہے، جس کو قرآن کہتا ہے حواریون، حواریون عیسیٰ علیہ السلام۔ درست یہ شاگرد جو کہ حواریون ہیں، روش یہ تھی۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے کہ اب ان کی تربیت کریں، اپنے شاگردوں کی تربیت کریں، تاکہ جب ان کی تربیت ہو جائے یہ جائیں معاشرے کے اندر اور دینداری کا مرکز بن جائیں، لوگ ان کی دینداری کو دیکھ کر دین کو اپنائیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روش یہ تھی حواریوں کی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین ماڈل بن سکتا ہے۔ وہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور مختلف سفر انجام دیتے تھے، مختلف جگہوں میں، لوکیشنز میں ٹریول کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جہاں جہاں ٹریول کرتے تھے حضرت عیسیٰ اپنے حواریون کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ حواریون
عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید مجسم ہیں، جو کہ مجسم دینداری ہیں، ایک نمونہ عمل ہیں، ان کی دینداری کو دیکھ کر، ملموس دیکھ کر اپنے وجود کے اندر اس دینداری کو اپنائیں. یعنی پریکٹیکل پریکٹیکل یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ان کا کھانا پینا ہے، روش زندگی ہے، لائف سٹائل ہے، اسی لائف سٹائل کو لائیو ریئل ٹائم دیکھیں درست اپنے استاد کو، اپنے ولی خدا کو، اور اسی دینداری کو اپنائیں اپنے وجود میں. اسی حوالے سے ایک عجیب قصہ پایا جاتا ہے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریون بیٹھے ہوئے تھے، درست ظاہراً ایک پہاڑی پر یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور حواریون کے قریب آئے، درست اور جھکے اور ایک ایک حواری کے پاؤں دھونے لگے. خود حضرت عیسیٰ اپنے شاگردوں خود کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر. ایک نبی خدا، ایک استاد اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہے ہیں. بعد میں حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، اے نبی کیا خدا، کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آپ کے پاؤں دھونے چاہیے، آپ الٹا یہ کام کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو، ایک استاد جس کے تحت شاگرد ہوتے ہیں، اس استاد کے اندر شدید ترین تواضع ہونا چاہیے اللہ اکبر اپنے شاگردوں کی نسبت، تاکہ جب یہ تواضع وہ استاد ریئل ٹائم دکھائے اور یہ شاگرد اور یہ حواریون اس تواضع کو اپنے وجود میں منتقل کریں، اور اس کے بعد جب لوگوں کے درمیان جائیں گے، معاشرے کے درمیان، تو عام لوگوں کے درمیان متواضع ہوں گے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی آپ دیکھیں کہ علماء کے لیے ایک اہم ترین رول ماڈل ہے تواضع کا اپوزٹ کیا تکبر. اور آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے. آپ دیکھیں، خود میں یہ اپنی صنف اور اپنی کیٹیگری پر انتقاد کرتا ہوں کہ ہماری ایک مشکل یہ ہے، کیوں لوگ ہم سے بھاگتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں، بعض اوقات لوگ علماء کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اسی تواضع کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور فقط یہ نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کی دیکھ کے لوگ دین کی طرف آئیں گے، تو انہی کو دیکھ کے لوگ دین سے دور بھی جاتے ہیں، اور آج اسی وجہ سے لوگ دین سے تیز بھی ہو گئے ہیں. آج لوگ دین اب آپ دیکھیں، یہاں پر ایک اور ہمیں رول ماڈل ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک تو استاد شاگردی کا سلسلہ ہونا چاہیے ہر معاشرے کے اندر. درست ایک عالم آئے، کچھ شاگردوں کو تربیت کرے اس متواضعانہ انداز، اس ہیوملٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دوسرا رول ماڈل جو ہمیں مطلب علماء کے لیے، خود ہمارے لیے، یہ لباس پہننے، یہ مقدس لباس پیغمبر پہننے والے افراد کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریون سے کہا کہ تم جب میں تمہاری تربیت کروں، تم جاؤ لوگوں کے درمیان، be with the people, don't be separated from the people. لوگوں سے جدا ہو کر مت رکھو تم اپنے آپ کو، لوگوں کے درمیان ہو تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں اور اس دینداری کو اپنا سکیں. یعنی یہاں پر علماء کو لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے بعض اوقات. اس وقت ایک عجیب شاید ایران میں تو الحمدللہ بہت اچھا ماحول ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن بعض اوقات دیسی معاشروں میں، پاکستان، افریقہ وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مثلا پہلا عشرہ ہے محرم کا، فلاں عالم کا، فلاں، البتہ خدا تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مجتہدین کو، لیکن بعض اوقات چونکہ شناخت کم ہوتی ہے ان روشوں سے، تو یہ ایک پرابلم ایجاد ہوئی. وہ کیا؟ فرض کریں اب مجھے دعوت آ رہی مجالس کے لیے، پہلا عشرہ ہے، پہلی محرم سے 10 محرم، ایک مینیجر مجھے فون کر رہے امام بارگاہ والا کہ آغا صاحب 2 بجے مجلس آپ کو پڑھنی ہے، دوسرا مجھے فون کر رہے ہیں آغا صاحب 5 بجے، تیسرا فون کر رہے ہیں رات کے 9 بجے، تو میں سب کو ہاں کہہ دیتا ہوں. یعنی میں ایک دن میں 5 مجالس پڑھ رہا ہوں. جی بری بات نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ مجھے ایک مجلس کے بعد فوراً دوسری مجلس میں پہنچنا ہے، تو میں لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، مل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ایک مجلس کے بعد مجھے دوسری مجلس کے لیے فوراً بھاگنا ہے، فوراً پہنچنا ہے مجھے، تو میں کب لوگوں کو، عوام کو ٹائم دوں گا تاکہ وہ میری دینداری دیکھ کر
اپنی زندگی کو دیندار بنا سکے؟ دیکھیں یہ مشکل ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عالم، وہ ممبری جو ممبر پر آتا ہے وہ میکسیمم 1 یا 2 مجلس لے لے، اور مجلس کے بعد فوراً گاڑی میں نہ بیٹھے، بلکہ جائے عوام کے درمیان مومنین کے ساتھ ارتباط ایجاد کرے. یہ وہی ماڈل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور حواریون ہمیں بتا رہے ہیں. کس قدر خوبصورت تبلیغی رول ماڈل ہے، تربیتی رول ماڈل ہے. درست ہے، لہٰذا عملی ہے اور عملی پریکٹیکل ہے. اس میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، امپریکٹیکل نہیں ہے. لہٰذا یہ سفر جو حواری انجام دیتے ہیں، ان مختلف سفروں میں اور جرنیز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس مقام کا نام کربلا ہے. اچھا، میں نے ایک روایت آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو پیش کی تھی، اور وہ روایت کتنی مہم ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا وقد زار کربلا، مگر یہ کہ جس نے کربلا کی زیارت کی ہو اور وہ وہاں پر وقف علیہا، وہاں پر ٹھہرا ہوتا، وقف اختیار کیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے ساتھ جاتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، اور وہاں پر مصائب امام حسین علیہ السلام اور خاندان امام حسین علیہ السلام پہ جو ظلم و ستم ہوا اس پر گریہ کرتے ہیں، اور حواریون بھی عیسیٰ علیہ السلام کے گریہ کو دیکھ کر ان کی اتباع میں وہ بھی گریہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام، یا یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، انسان کامل ہیں. انسان کامل کوئی کام بے عبث نہیں کرتا، بے حکمت نہیں کرتا، اس کے ہر عمل میں حکمت ہے. کربلا جانا اور حواریون کو لے جانا اس میں حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتے کہ حواریون اپنے توحیدی سفر میں امام حسین کو اپنا وسیلہ بنائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی امام حسین کے بغیر حواریون کا وہ معنوی سفر توحیدی سیر و سلوک ناقص ہے. یعنی اس کے بغیر آپ سفر نہیں کر یعنی سکتے. امام حسین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی انسان بھول جائے کہ ولایت اہل البیت علیہم السلام کے بغیر وہ کسی معنوی مقام تک پہنچ سکتا ہے. درست، امپاسبل ہے، پاسبل نہیں ہے یہاں پر. لہٰذا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواریون کا قصہ تھا کہ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب جانتے ہیں کہ ان کو بعد میں جو یہودیوں نے جو ان کے خلاف سازشیں کی، کانسپریسیز کی، اس کے نتیجے میں حضرت خداوند سبحان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں میں، اور حضرت عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کی طرح پردہ غیبت میں ہیں. اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے اور تمام مسیحیان عالم کو دعوت دیں گے دین امام زمانہ کی طرف. امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اقتداء کریں گے، اور نتیجے میں تمام یا اکثر مسیحی مسلمان ہو جائیں گے. بہت عالی، بہت خوبصورت. اور واقعی اس بحث کا، اس نے تمام بحث کا جو مین نچوڑ تھا وہ توسل ہے. میں صرف ایک نقطہ یہاں بیان کرتا ہوں 30 سیکنڈ کے اندر. یہ جو تواضع کا درس حضرت عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، حواریوں کو، یہی تواضع کا درس ہمیں 40 میں نظر آتا ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے کی نسبت محبت اور تواضع دکھاتے ہیں، یعنی وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ سے اپنے آپ کو متصل کرتے ہیں جب دوسروں کی نسبت محبت دکھاتے ہیں، تواضع کا اظہار کرتے ہیں. واقعاً جو آپ نے نقطہ بیان کیا اور جس میں حضرت عیسیٰ اور خصوصاً حواریون کا جو کردار ہے ہمارے لیے واقعاً رول ماڈل ہے، اور ان کی جو زندگی میں ایک اہم نقطہ تواضع جو حضرت موسیٰ نے عملی کر کے ان کو حواریون کو سکھایا حضرت عیسیٰ نے. اور لیکن جو دوسرا اہم نقطہ وہ توسل ہے ان شخصیات سے، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے. یعنی آج بھی ہم اپنے اندر صفات اولیٰ جیسے ایک خود تواضع ہے ایجاد کرنا چاہتے ہیں اور باقی صفات ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی در ہے، وہ در حسین ابن علی ہے. کہ جب تک ہم اس سے وصل نہیں ہوں گے، جب تک اس سے متمسک نہیں ہوں گے، جب تک عروۃ الوثقیٰ کو نہیں تھامیں گے، اس وقت تک ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خوش
خوش آمدید ازای تو خوش آمدید سفر عشق